الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. اسلام کبھی اے نوجوان مسلم تھوڑی کم کرو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ سما الفخر و فخری کا رہا شان امارت میں بآب و رنگ و قالو قد سے حاجت روئے زیبارہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزونتر ہے وہ نظارہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا غنی روزے سیاہے پیر کنعان را تماشا کن کہ نور دید اش روشن کند چشم زلیخا. محفل اقبال شناسی کی 881ویں نشست ہے جسے آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب مستر مجاز صاحب پیام مشرق جو تصنیف ہے جو کلام ہے اقبال کا اس سے ہم کو آج استفادے کا موقع دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اقبال کے فارسی کلام کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے اور یہ اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے آج کے مخرج صاحب کی اتنی قدر ہوئی ہے نیشنل لیول پہ کہ انہیں ایوارڈ دیا گیا ہے اس ان کے خصوصی کارنامے کی وجہ سے. جناب مستر مجاز صاحب آپ کے لیے نئے نہیں ہیں بلکہ اب تک وہ شاید 125 یا 150 یعنی آپ اندازہ لگائیے یہ جو 881 لیکچرز ہیں
اس میں تقریباً 1/5 یا 1/6 لیکچر جو ہے انہی کے ہوئے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی کہنے دیجیے، یاد دلا دوں آپ کو کہ 600ویں 500ویں کچھ نشست تھی، اس کی صدارت انجمن ترقی اردو کے صدر، اس وقت کے صدر ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ نے یہ دریافت کیا ڈائس کے اوپر، اردو ہال میں یا جگہ نہیں رہتی بلکہ ہم اردو ہال میں رکھے تھے، وہ لینڈ مارک جسے کہتے ہیں سنگمیل ویسا تھا وہ ایک، تو اس میں انہوں نے دریافت کیا کہ صاحب یہ اقبال شناسی کی محفلوں میں آپ اقبال کا کلام سناتے ہیں، جو اقبال کا کلام اردو میں ہے وہ 40-45% ہے اور 55-60% فارسی میں ہے کلام، تو آپ فارسی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور اردو کلام تو ان کا ہندوستان میں ہے، فارسی کلام ایران فلاں۔ اب ایک جگہ تو نیشنل اینتھم ہے، مجھے یاد نہیں، ازبکستان تاجکستان کہیں ہے وہ، ان کا نیشنل اینتھم ہے وہ، تو کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے اس کے بعد سے ہمارے آج کے مخرج صاحب کی خدمت حاصل کی، جن کو فارسی پر عبور ہے اور بڑا ہی معیاری ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور اسی ان کی تصنیف کا، اور اس سے ہمیں استفادے کا موقع ملتا ہے۔ آپ سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ ان کے لیکچر کا اس وجہ سے آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ وہ فارسی کلام کے ترجمے کے ساتھ آپ کو استفادے کا موقع دیتے ہیں۔ تو آ چکے ہیں، میں زیادہ کچھ عرض کیے بغیر صرف اتنا ہی کہوں گا۔ تو میں صرف اتنا ہی آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ پرچے آ گئے ہیں، پیمفلیٹس اگلے ہفتے کے، یہ موجودہ جو پیمفلیٹ ہے اس کا آخری آئٹم ہے۔ اب اس کے بعد سے جو ہے وہ ہمارے 14 جنوری سے شروع ہوگا، تو اس میں بھی بہت ہی اہم عنوانات ہیں۔ میں وقت نہیں لیتا آپ کا، چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ یہ ضرور لیتے جائیے، اور نہ صرف لیتے جائیے بلکہ یہ دعوت نامے تصور کر کے ہماری طرف سے آپ اپنے محلوں کی مسجدوں میں اور اپنے دوست احباب محافل کے اندر جو ہے تقسیم کروائیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے دوسرے ہفتے میں ہماری نشست ہوتی ہے شریعت انفارمیشن سروس کے عنوان سے مکہ مسجد میں، تو وہ اتوار کے دن مقرر ہے، اس کا بھی خیال رکھیے، اور وہاں بھی ایک سے ایک اعلیٰ مقررین آتے ہیں اور ماہرین مخاطب کرتے ہیں۔ جو حضرات شہر میں ہیں نئی بھی ہیں تو اپنے شہر کے جو لوگ بھی ہیں ان کو مکہ مسجد 3:30 بجے اتوار کے دن رہنے کے لیے کہیے، اس سے استفادہ کریں، وہ بھی بڑے قیمت پر تشریف لائیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ یہ اقبال کی پیام مشرق میں جو اس کا پہلا چیپٹر ہے، اس میں وہی روایات ہیں، کوئی نہیں، یہ تو لالے تور کے عنوان سے ہیں۔ اور کافی روایات ہیں اس میں، اس کو ہم تھوڑا سا تو جدا جدا نظمیں بھی ہیں، روایت تو ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ مثلاً ایک نظم ہے اس کی مختصر، محاورہ مابین خدا و انسان،
انسان اور خدا کے بیچ ایک مکالمہ، اس کے اقبال نے محاورہ کہا ہے۔ اس میں خدا انسان سے مخاطب ہے اور کہتا ہے جہاں راہ یک آبگل آفیدن، جہاں راہ ز یک گال آبگل آفیدم، یعنی میں نے عالم کو ایک آبگل سے پیدا کیا۔ تو ایران و تاتار و زنگ حفریدی، لیکن تیرا کارنامہ یہ ہے کہ تو نے ایران بنایا، تاتار بنایا، زنگ بنایا، کئی اس نے ٹکڑے کر ڈالے۔ منز خاک پولاد نا بافریدم، منز خاک میں نے مٹی سے، پولاد نا بافریدم میں نے خالص فولاد بنایا۔ تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، تو نے اس سے شمشیر اور تیر اور تفنگ بنا لیے، یعنی لڑنے بننے کے، انسان خون بہانے کے سامان بنا لیے۔ تبر آفریدی نہال چمن تھا، نہال چمن جو تھا، نہال یعنی نہال ایک درخت، اچھا خاصا درخت تھا، اس کو تو نے میں نے ایک طرف بنا دیا، تو نے اس سے جو ہے ایک تبر بنا لیا۔ افس ساختی طائر نغمہ زندہ، اور جو پرندے چہچانے والے تھے، نغمہ زن تھے، ان کے لیے جنہوں ایک قفس بنا دیا۔ تو خدا نے یہ شکایتیں کی ہیں انسان سے، اور ان سب شکایتوں میں دیکھیے جو اس نے شکایت کی ہے خدا سے، وہ یہی ہے کہ خاک تھی، اس سے فولاد بنا لیا، اور پھر اسے شمشیر و تیر و تفنگ بنا لیے، تبر بنا لیا۔ نہال چمن تھا، درخت تھا، خوبصورت درخت تھا، اس سے تبر بنا لیا، اور پھر ایک قفس بنایا جس میں طائر نغمزن جو چہچہاتا پھرتا تھا سارے چمن میں، اس کے بجائے تو نے ایک قفس بنا دیا۔ تو انسان جواب دیتا ہے۔ انسان کا ایک خاص بات ہے اقبال کی، شکوہ و جواب شکوہ اقبال نے شکوہ لکھی پہلے، تو لوگوں نے بڑے سخت اعتراضات کیے۔ ایک صاحب عشرت حسین کوئی صاحب ہیں، انہوں نے شکایت لکھی، ہاں فتوے ہوئے سب ہوئے، تو ایک صاحب نے شکایت نامی ایک نظم لکھی ہوئی اقبال کے فارم میں۔ تو یہاں بھی تقریباً وہی کیفیت ہے کہ خدا کو شکایت سے کہ تو نے یہ کیا کیا، میں نے تو ایسے چیزیں بنائی ہیں۔ تو انسان کہتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی تو میں نے چراغ بنایا، رات کو روشن کیا میں نے۔ صفات آفریدی، تو نے مٹی بنائی تو میں نے عیاغ آفریدم، پیارا بنایا۔ بیابان و کوثار و راغ آفریدی، تو نے بیابان بنائے، کوثار بنائے اور چٹانیں بنائی، کوثار و راغ آفریدی۔ خیابان و گلزار و باغ آفریدم، میں نے خیابان اور گلزار اور باغ بنائے۔ منانم کیا سنگ آئی نہ سازم،
میں وہ ہوں کہ پتھر سے آئینہ بنا لیتا ہوں. منانم کیا زہر نوشی نہ سازم، میں وہ ہوں کہ زہر سے بھی ایک آب حیات بنا لیتا ہوں. تو انسان نے جواب دیا اس میں. تو دراصل جس سے پہلے اقبال کی شکوہ و جواب شکوہ پہ بڑے بڑے ہنگامے ہو چکے تھے، نظمیں لکھی جا چکی تھیں، ان کو کفر کے فتوے دیے گئے تھے. تو اقبال نے بالکل 6 اشعار میں اس کا جواب دے دیا، اور اس کا عنوان رکھا محاورہ مابین خدا و انسان. اب ان کی چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں قیام مشرق میں. ایک ہے شاہین و ماہی. شاہین جو ہوتا ہے پرندہ، یہ اقبال کا بہت پسندیدہ پرندہ ہے شاہین، اور مچھلی. اب دیکھیے دونوں میں ایک اقبال میں خاص بات یہ ہے کہ وہ مکالمے پیدا کرتے ہیں. تو اب یہ شاہین اور مچھلی کے بیچ میں ایک مکالمہ انہوں نے بیان کیا ہے. ماہی بچے شوخ بشاہین بچے گفت. ماہی مچھلی کا بچہ شاہین کے بچے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے این سلسلہ موج کے بینی ہمہ دریاست. یہ جو تو سلسلہ موج دیکھ رہا ہے یہ تمام کا تمام دریا ہے. دارائے نہنگان خروشندہ طرز میں، اور یہ جو ہے یہ دارائے نہنگان خروشندہ یعنی خروشاں، نہنگوں کے خروشاں جو ہوتے ہیں نہنگ سمندر پر یا دریا میں، ان کا جو ہے دارا ہے اور خروشندہ ہے، بہت خروشاں ہیں، اور میر سے زیادہ یعنی ابر سے زیادہ خروشندہ ہے. درسینو دیدو نادیدہ بلا ہاس. شاعر جیسے کہتا ہے وہ کہ جیسے کے سینے میں دیدہ اور نادیدہ بلائیں ہیں. با سیل گراں سنگو زمین گیرو سبک خیز بالائے با گوہر تابندو با لولو لالاست. اب تعریف کر رہا ہے وہ دریا کی اور اس میں جو مصیبتیں ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے. با سیل گراں سنگ، اس میں ایک بڑا پہاڑ کے مانند جو ہے ایک سیل ہے جو لوٹے مار رہا ہے. زمین گیر و سبک خیز، زمین کو لپیٹ لینے والا اور سبک خیز ہے. با گوہر تابندہ و با لولو لالاست. ایسا بھی نہیں ہے، اس کے اندر گوہر تابندہ بھی ہے اور لولو لالا بھی ہے. بیرون تمہاں رفت سیل ہمگیرش. تو اس کا جو سیل ہمگیر ہے اس سے نکل کے آپ باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ ماہی جو ہے مچھلی کا جو بچہ ہے تو سمندر کی کو یا دریا ہی کو سمندر ہی کو اپنی آگیا کے سمجھے ہوئے ہے کائنات. تو کہتا ہے کہ بینی یہ بیرون تمہاں رفت سیل ہمگیرش. اس ہمگیر سیل سے باہر نہیں جایا جا سکتا. بالائے سر ماست تہے پاس تھما جاست. میرے سر پر ہے اور میرے پاؤں کے نیچے ہے، ہر جگہ ہے. یہ تعریف کے پل باندھ رہا ہے وہ دریا کے. کس سے؟ شاہین سے. ہاں شاہین بچے سے. شاہین بچے سے یہ ماہی بچہ تعریف کے پل باندھ رہا ہے. ہر لحظہ جوانست و روانست و دوانست. اور یہ جو دریا ہے یہ ہر لحظہ رواں ہے، دواں ہے اور رواں بھی ہے، جوان بھی ہے. ہر مرتبہ اس میں از گردش ایام نہ افزون شد و نہ کاشت. اس گردش ایام کی وجہ سے نہ اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. تاریخ کے پل باندھ رہا ہے وہ
شاہین سے ماہی بچارا سوز سخن چہرہ برف روخت ماہی بچے نے ماہی کے مچھلی کے بچے نے سوز سخن سے چہرہ اپنا تمتما لیا ماہی بچارا سوز سخن چہرہ برف روخت چہرہ بالکل سنا لیا شاہی بچہ خندید و ساحل بہوا خاص شاہین نے کیا کیا کہ ہنس دیا مسکرا دیا شاہین بچہ خندید و ساحل بہوا خاص ساحل کو چھوڑ کے ہوا کی طرف چل پڑا زدگاؤں کے شاہین مکارم بزمی چیز اس نے آواز لگائی کہ میں شاہین ہوں کہ شاہینم مکارم بزمی چیز مجھے زمین سے کیا کام ہے کارم بزمی چیز زمین سے مجھے کیا کام ہے سہراست کے دریاست تہ بال و برے ماست یہ صحرا ہو کہ دریا ہو اور اس کا شور و شرب ہو اور فروشندہ ہو جو بھی ہو لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بوزت سرے آب پہنائے ہوا ساز نے کیا کیا پانی کے سرے آب سے وہ نکل گیا وہ بیچارہ مچھلی کا بچہ اپنی دریا کو ہی ساری کائنات سمجھے ہوئے ہے اس نے کہا کہ بوزت سرے آب سے چھوڑ کے ہٹ گیا وہ پہنائے ہوا ساز اور کھلی فضا میں وہ نکل پڑا این نکتہ نبینن مگر اندی رکھے بیناست یہ نکتہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ جو بینا ہو تو شاہین اور ماہی میں بھی یہاں میں مقابلہ کیا ہے مقابلہ اصل جو چیز ہے وہ مکالمہ ہے یہ مچھلی کا اور شاہین بچے کا مچھلی کے بچے کے ماہی بچے کا اور شاہین بچے کا مکالمہ ہے تو مکالمہ بھی ایک ہے بہت پہلے ارسطو نے کہا تھا کہ دنیا کی جو چیز ہے وہ اس کو مکالمے سے بھی واضح کیا جا سکتا ہے چنانچہ اس کے مکالمات افلاطون لکھے نا افلاطون کے مکالمات بہت مشہور ہیں چنانچہ اقبال نے خاتون کے بارے میں کہا ہے کہ مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن افلاطون کے مکالمے تو نہیں لکھ سکے مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون کیا ہے کہ عورت کے شعلے سے پھر افلاطون پیدا ہو تو وہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ بہت اہم چیز ہے اور اقبال نے اس کو ہر جگہ ڈائلاگس کو بہت اچھا استعمال کیا ہے اب یہاں دیکھیے شاہین بچے کی اور ماہی بچے کی صرف ڈائلاگس ہیں اور اسے وہ بیچارہ ماہی بچہ اپنی جو صورت دے کے رہ گیا اس کو تو دریا کوئی بہت بڑی چیز سمجھ رہا تھا نے کہا کہ یہ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ فوراً کہہ دیا کہ شاہین وہ کارم بزمی چیز مجھے زمین سے کیا کام ہے صحراز کے دریا تہے بالوں پرے ماست صحرا ہو کہ دریا ہو میرے بالوں پر کے نیچے بغدت سرے آب بہنائے ہوا ساخت سرے آب کے کنارے بیٹھا تھا چھوڑ کے نکل پڑا یہ نکتہ نبینن مگر اندی رکھ بیناست جو دیدہ بینا رکھتا ہے اس نقطے کو سمجھے گا تو ان نظموں میں مسلسل اقبال نے ڈائلاگ استعمال کیے اب یہ دیکھیے کرم کے شبتاب
کرمک شبتا یعنی جگنو، رات کو چمکنے والا جگنو، شبتا رات کی میں تھوڑی سی چمک پیدا کر دیتا ہے. شنیدم کی کرمک شبتاب می گفت، سنا ہے میں نے. شنیدم خاص ایک طرز اظہار ہے. سعدی نے اکثر حکایتیں لکھی ہیں، اس میں شنیدم سے شروع کیا ہے. تو یہ کہا ہے کہ شنیدم کرمک شبتاب می گفت، میں نے سنا کہ رات کو جگنو نے، کرمک شبتاب میں رات کو چمکنے والے کیڑے نے، نامورم کس نالد جنیشم، میں وہ مور نہیں ہوں کہ جو میرے زہر سے، نیش سے کوئی رونے لگے. تو وہاں بے منت بیگانہ کا سوخت، میں تو بیگانوں کی بیگانہ کا کہنا چاہیے کہ منت، میری جو چمک ہے وہ کسی دوسرے کی منت پذیر نہیں ہے، میری اپنی چمک ہے. تو میں نے ہو سکتا ہے بے منت بیگانہ کا سوخت، کہ میں دوسروں کی سوخت سے بیگانوں کی سوخت سے محفوظ رہتا ہوں. نہ بنداری کے من پروانہ کیشم، مجھے یہ مت سمجھ لو کہ میں پروانہ کیش ہوں، یعنی شمع کی روشنی پہ جل جاؤں گا گر کے. تو نہ بنداری، تو یہ خیال مت کر، غلط خیال مت کر کہ من پروانہ کیشم، کہ میں پروانہ کیش ہوں. اگر شب تیرتر از چشم آہوست، اگر رات چشم آہو کی طرح تیرہ و تاریک ہے، خود افروزم چراغ راہ ریشم، تو میں اپنی روشنی آپ پیدا کرتا ہوں اور چل پڑتا ہوں. اردو میں بھی دیا ہے یہ، بارِ جبریل میں نظم شاہین کے بارے میں اور اس کے جگنو کے بارے میں کیا کہا ہے. جگنو کے بارے میں کہا ہے پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، کس آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو، پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو. وہ پروانہ جگنو سے مخاطب کہہ رہا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جواب دیتا ہے، کس آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو، پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو. تو وہ جواب دیتا ہے وہ جگنو، اللہ کا سو شکر کے پروانہ نہیں میں. ایک دم پلٹ کے جواب دیتا ہے، اللہ کا سو شکر کے پروانہ نہیں میں، دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں دوسرے کی آتش کا دریوزہ نہیں فقیر، میں دریوزہ گر نہیں ہوں. دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں دوسرے کی آتش کا بیگانہ، وہ تو میں اس کا ترجمہ فارسی میں جو ہوا سنا رہا ہوں. دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں. تو یہاں بھی یہ کیا ہے کہ نہ پنداری کے من پروانہ کیشم، مت سمجھیو کہ میں پروانہ کیش ہوں، نہیں. اگر شب تیرہ تر چشم آہوست، اگر رات چشم آہو سے زیادہ تیرہ تر ہے، خود افروزم چراغ راہ خویشم، اپنے راستے کا چراغ میں خود روشن کر لیتا ہوں. چھوٹے چھوٹے سے وہ ہیں مگر ایک نظم ہے اقبال کی سوچ، تنہائی.
کہتے ہیں کہ انسان جو ہے تنہا ہے، تو اس تنہائی کو پیش کیا ہے. ببحر رفتم و گفتم بموج بیتابے، میں بحر کے پاس گیا، سمندر کے پاس گیا، اور موج بیتاب سے میں نے کہا ہمیشہ در طلب مستی چے مشکل داری، ہمیشہ تڑپتی رہتی ہے، کیا ہے تیری مشکل، کیا ہے تیری؟ ہمیشہ در طلب مستی چے مشکل داری، ہمیشہ تڑپتی رہتی ہے، اگر تیری مشکل کیا ہے؟ ہزار لولو لالا در گریبان است، تیرے گریبان میں ہزاروں لولو لالا ہیں. دور نے سینہ چمن گوہر دل داری، تو کیا تیرے سینے میں بھی گوہر دل ہے جو میں رکھتا ہوں؟ تفید الساحل رمید و پیش گفت. اس کے جواب میں اس نے لب ساحل سے تڑپ کے ساحل سے دور ہٹ گئی اور کچھ نہیں کھا. ساحل رمید و پیش نہ گفت. اب اس کے بعد تو پہلا تو اس کا مقابلہ انسان کا بحر سے ہوا، پھر وہ بکوہ رفتم و پرسیدہ میچ بے دردیست، اس کے بعد پہاڑ کے پاس گیا انسان اور کہا کہ کیا آپ کی بے دردی ہے؟ رسد بگوش تو آہو فغان غمزدہی، کیا تیرے کان تک غمزدہ لوگوں کی آہ پہنچتی ہے؟ رسد بگوش تو آہو فغان غمزدہی، کسی غمزدہ کی آہو فغان تیرے کان تک پہنچتی ہے؟ اگر بسنگ تو لالے ز قطرہ خون است، اگر تیرے چٹان میں لال ہے قطرہ خون سے، یکی درا بسون بامن ستم زدہی، تو آ میرے ساتھ اور جو بھی تیرا مجھ ستم زدہ کا جو رونا ہے دھونا ہے، جو میرے مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، ان کو سن. بخود خزید نفس در کشید و ہیچ نہ گفت. تو اس نے کیا ہوا؟ بخود خزید اپنے آپ میں مروڑ پیچ و تاب کھا کے رہ گیا، اور نفس در کشید و ہیچ نہ گفت، کچھ نہیں کہا، سن کے چپ ہو رہا. اب دیکھیے یہ دوسرا مکالمہ ہے. تیسرا مکالمہ چاند سے ایک دم چاند تک پہنچ جاتا ہے. رہے دراز بری دم یہ ماہ ورسیدم، ایک طویل راستہ طے کیا اور چاند سے پوچھا. کیا پوچھا؟ سفر نصیبے تو منزل اس کے نیست، کیا ہے سفر نصیب، تیری کوئی منزل بھی ہے یا نہیں ہے؟ بس گھومے چلے آ رہا ہے، ایک گردش میں ہے، کوئی منزل بھی تو کوئی تیری ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں سے پرتبے سیمائے تو سمنداری، تیرے سائے سے یعنی تیری روشنی سے مطلب یہ ہے کہ پرتبے سیمائے تو یعنی تیری پیشانی سے جو نور نکل رہا ہے، تو جان پورا سمندر بن گیا ہے. فروغ داغت و جلوہ دلیست کے نیست، لیکن تیرے اندر جو داغ ہے، چاند کے اندر تو داغ ہے، تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں جو داغ ہے، کیا اس کا فروغ، اس کی روشن فروغ سے میں جلوہ دل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سوئے ستارہ رقیبان دید و ہیچ نہ گفت، چاند نے ستاروں کی طرف رقیبانہ نظر ڈالی اور کچھ نہیں کہا، خاموش ہے. لیکن سب سے پہلے بحر ہے وہ خاموش ہے، حالانکہ اس میں بڑی ہلچل ہے، اس میں شک نہیں، مگر کچھ کہ بھائی ٹھیک ہے، تیرے سینے میں دل، گوہر دل تو ہے، کچھ نہیں کرتا. پھر دوسری منزل میں پہنچ کے وہ پہاڑ چٹان سے پہاڑ سے پوچھتا ہے، پھر وہاں بھی وہ کچھ نہیں سنتا.
کیا کہتا ہے؟ بخود خزید و نفس در کشید و ہیچ اپنے اندر میں بخود کشید خزید و نفس در کشید، نفس اپنے آپ میں چپ رہتا ہے۔ اب دیکھیے پھر ایک لمبا راستہ طے کر کے اس وقت تک تو نہیں پہنچا تھا، مگر ہمارے دور میں انسان چاند تک بھی پہنچ گیا۔ رہے دراز بڑی بری دم دے ماہ خوشیدم، لمبی میں نے ایک راہ لی اور چاند سے پوچھا کہ اے سفر نصیب، تیری نصیب میں کوئی منزل بھی ہے کہ نہیں ہے کہ وقت گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے۔ تیرے برفوں کی وجہ سے تو سیما سمندر بن گیا ہے سارا جہان، فروغ داغ تو جلوہ، تو تیرا جو فروغ داغ ہے اس میں دل کا جلوہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سوئے ستارہ رقیبانہ دید و حیب، ستاروں کی طرف رقیبانہ نظر ڈالی اور خاموش رہا۔ دیکھیے ہر چیز خاموش ہے سوائے انسان کی، سارے مناہج قدرت جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ پہلے دریا بتایا ہے، پھر اس کے بعد کوہ بتایا ہے، پھر اس کے بعد چاند تک پہنچ رہا ہے، اس سے بھی کچھ مکالمہ ہو رہا ہے، وہاں بھی کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ صرف یہ کیا ہے کہ سوئے ستارہ رقیبانہ دید و حیب، ستاروں کی طرف رقیبانہ نظر ڈالتا ہے، چپ رہتا ہے۔ اب اس کے بعد آخری منزل جو ہے حضرت یزدان تک پہنچنا ہے۔ شدم بحضرت یزدان، گزشتہ مذمہ میں چاند سے اور سورج سے سب سے میں دامن چھڑا کے حضرت یزدان کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر جہان ہے تو یک ذرہ آشنائے نیست، تو نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، ایک ذرہ بھی میرا آشنا نہیں ہے۔ ادھر جہان ہے تو یک ذرہ آشنائے نیست، جہاں تل ہی یہ دل و مشتقا کے من ہمہ دل، تیرا یہ جو جہان ہے یہ پورا ہی دل ہے، اس کے پاس دل ہی نہیں ہے۔ جہاں تہیج دل ہو مشتقا کے من ہمہ دل، جبکہ میں سراپا دل ہی دل ہوں۔ چمن خوشست ولی در خورے نوائم نیست، تیرا جو چمن ہے یہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن میری نوا کے قابل نہیں ہے، در خورے نوائم نیست۔ اب دیکھیے تبسم بلب او رسید و ہیچ نہ گفت، یہ سب سن کے بھی وہ صرف تبسم اس کے لب پر آیا اور اس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ تو یہاں انسان کے تجسس بتایا ہے وہ کہ لمحہ میں لمحہ ساحل دریا تک جاتا ہے، اور اس کے بعد پہاڑوں تک جاتا ہے، پھر اس کے بعد چاند پر پہنچ جاتا ہے۔ ہر جگہ سے اس کو کچھ جواب نہیں ملتا، سب چپ رہتے ہیں، اور آخر میں پھر حضرت یزدان سے رجوع ہوتا ہے اور ماہومیر سے چھوڑ کے وہاں پہ بھی جو صرف مسکرا کے خاموش رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کی تنہائی بتایا ہے، انسان کتنا تنہا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں ہیں مگر کوئی اس کو جواب نہیں دیتی، کوئی اس کی ہمدرد نہیں ہے۔ وہ اس نے دو تین اشیاء کو لے کر ایک چار بن بنائے ہیں بن۔ اب اس کے بعد بہت خوبصورت نظم ہے، اسے ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ کافی طویل ہے۔ ایک چھوٹی نظم ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کے بعد نے نظم پر دیا ہے کہ
طارق یہاں سے گیا تھا نا بھائی، بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے، دریا کراس کر کے پہنچ گیا اسپین اندلس، اور وہاں اس نے طارق جو کنارے جو بر کنارے اندلس سفینہ سوخت. طارق جو تھا یہاں سے لڑ بھڑ کے اپنے لوگوں سے نکل پڑا تھا. طارق کا انٹروڈکشن دو بارے تھوڑا. جی طارق ابن زیاد کا تھوڑا انٹروڈکشن دو بارے. وہی بول رہا ہوں میں بھی. طارق جو تھا وہ لڑا تھا، وہ انڈونیشیا کی طرف چل پڑا. آپ نقشے میں بھی دیکھیں گے کہ تھوڑا سا سمندر ہے بیچ میں، تو یہاں اس کی لڑائی تھی اپنے بھائی بندوں سے، تو وہ نکل کے اپنے طارق عبد الرحمن بن طارق کا نام تھا، اس نے کیا کیا، اندلس پہنچا اور اندلس سے نکل کر سفینہ جلا دیا. تو اس کے ساتھی جتنے تھے وہ لوگ کہنے لگے یہ کیا آپ کا طریقہ ہے جناب، ہم کیسے جائیں گے، آپ نے سفینوں کو جلا دیا ہے، اب ہم واپس کیسے جائیں گے. طارق جو کنارے گفتن قائتوں سے نگاہ خیرت خطاست، خیرت کی نگاہ سے تو یہ ایک احمقانہ حرکت ہے. آپ جو کشتی کو جلا دے رہے ہیں، ہم پھر گھر کیسے لوٹیں گے، کیونکہ وہ تو غیر ان سب سے لڑ بھڑ کے آیا تھا. ایک پوری ہسٹری ہے، اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. لڑ بھڑ کے وہ ترک وطن کر کے نکل گیا تھا. تو دورے سواد وطن بعض چور سے، ہم سواد وطن سے دور ہیں، پھر ہم کیسے لوٹیں گے. ترک سبب بروئے شریعت کجا رواست، یعنی سبب کو ترک کرنا شریعت کے روح سے کب روا ہے. کیا یہ روا حرکت ہے آپ کی، ایک ناروا حرکت ہے آپ کی کہ آپ سفینوں کو جلا دے رہے ہیں. تو اس نے کہا خندید و دست خیش بشمشیر برد گفت، اس نے شمشیر پر اپنی ہاتھ رکھا اور کہا ہر ملک ملک ماست، کہ ملک خدائے ماست. انہوں نے کہا کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے اور ہمارے خدا کا ملک ہے، اس لیے ہمارا ہی ملک ہے. تو وہاں انہوں نے 700 سال حکومت کی صاحب وہاں ان لوگوں نے، عربوں نے، ایک دو دن نہیں. اس کے بعد پھر ایک امریکہ اٹھی ہو فرنینڈیز اور ان سے آشیرواد حاصل کیا اور پھر ان لوگوں کا قتل عام شروع کیا. یعنی جو لوگ بھاگ سکتے تھے وہ لوگ بھاگ گئے، جو زندہ بچے ان کو ان کے گھروں میں جلا دیا گیا. ایک بڑی المناک داستان ہے وہ. تو وہاں وہ ختم ہو گئے. شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو